अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकाबिल। मैं हूँ अलीना शिगरी, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार हारून रशीद साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। और हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में ही ज़फ़र हिलाली साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार। सर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन द शो। हारून रशीद साहब, हम शुरू करने से अपने डिस्कशन से पहले मैं चाहूँगी कि हम नाज़रीन को अपने प्रोग्राम का एजेंडा से भी आगाह कर दें। आज हमारे प्रोग्राम में जो हम डिस्कशन करने जाएंगे और जो गुफ्तगू होगी और जिस पे अहम ख़बरों से, इंकशाफात से आपको आगाह आपको किया जाएगा, उस हवाले से सबसे पहले हम बात करेंगे कौमी तरक्याती काउंसिल, जिसकी मंजूरी आज वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब ने दी और वफाकी काबीना का जो अहम इजलास हुआ। इस काउंसिल की सरबराही जो है वो वज़ीर आज़म ख़ुद करेंगे। इसके रकुन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे। दीगर अरकान में शाह महमूद कुरैशी साहब, खुसरो बख्तियार साहब, एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर ऑन फाइनेंस डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख साहब भी इसका हिस्सा होंगे। और साथ साथ प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर्स को भी कहा जा रहा है कि इन्विटेशन पे बुलाया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर आज़ाद जम्मू कश्मीर, वो भी इसमें इन्विटेशन पर उनको मदऊ किया जाएगा इसकी मीटिंग्स में शिरकत करने के लिए। सीएम गिलगित बल्तिस्तान को भी इसमें मदऊ किया जाएगा। इसके साथ साथ ही आज हम बात करेंगे सियासी बहरान जो इस वक्त मुल्क में नज़र आ रहा है। सियासी बहरान को देखते हुए आज फिर कौमी असम्बली का जो इजलास था वो मुलतवी होता हुआ नज़र आया। बजट को ये अपोजिशन पास होने देगी या नहीं, आज भी हंगामा राई की नज़रिए आज का इजलास होता हुआ नज़र आया और कल फिर ये 10:30 बजे सुबह तक ये इजलास आज का मुलतवी हो चुका है। इस पर कुछ बात होगी। सियासी जोड़ तोड़ मुलाकातें हो रही हैं। कुछ अख्तर मेंगल साहब ने भी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो अपोजिशन की जानिब से बुलाई जाएगी उस पर शिरकत का ऐलान बाकायदा तौर पर मौलाना फजल रहमान साहब से मिलने के बाद कर दिया गया है। उसके हवाले से हम बात करेंगे। सादिक संजरानी साहब, चेयरमैन सेनेट, वो क्या अपनी सीट पर बराजमान रह सकेंगे या क्या फिर उनके रुखसत होने का वक्त आ चुका है? ऑपोजिशन क्या इससे उनको हटाकर हासिल कर सकेगी, इस पर भी गुफ्तगू होगी। और फिर आज की एक और अहम डेवलपमेंट जिसमें हुसैन असगर साहब को प्राइम मिनिस्टर्स ने जो इंक्वायरी कमीशन जो तश्कील देने का उन्होंने कहा गया है, जो मंजूरी जिसकी दी गई है, उसके सरबरा हुसैन असगर साहब को आज बाकायदा तौर पे इसका इजलास में काबीना के इजलास में डिस्कशन हुई, तजवीज़ दी गई और उसके बाद ऐलान कर दिया गया। शहजाद अकबर साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जिक्र किया और बाकायदा तौर पर इसका ऐलान किया गया है। साद रफ़ीक साहब, अगेन आज जो पैरागॉन स्कैंडल केस के हवाले से जो समाअत हुई उसमें उनकी ज़मानत को मुस्तरद किया गया। तो साद रफ़ीक साहब का भी अब क्या फ्यूचर, उनका सियासी जो मुस्तकबिल है, क्या वो अब उसका इख्तिताम की तरफ वो जाता दिखाई दे रहा है? इस हवाले से भी आज हम गुफ्तगू करेंगे। हारून रशीद साहब, सबसे पहले जो कौमी तरक्याती काउंसिल सर, ये जो तश्कील दी गई है वज़ीर आज़म जिसकी सरबराही करेंगे और आर्मी चीफ इसके रकुन होंगे, सर एक इकनॉमिक टीम भी तश्कील दी गई थी, एक नई इकनॉमिक टीम बनाई गई थी, चेयरमैन FBR भी चेंज कर दिए गए थे, हफीज़ शेख साहब को भी ले आए। तो अब क्या पाकिस्तान की मईशत बहाल होती हुई दिखाई देगी? देखिए, अब ये तो काम करेंगे तो पता चलेगा, लेकिन पहली बार वाज़ेह तौर पर उम्मीद की एक किरण नज़र आई। अगर मैं सही समझ रहा हूँ, इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की इकानमी को ठीक करने में फ़ौज एलानिया तौर पर एक पार्टनर बन गई। जब से, ये आज से नहीं, बहुत अरसे से फ़ौज इसकी स्टडी कर रही थी पाकिस्तानी इकानमी की। उसका बुनियादी नुक्ता वो जिस पे पहुँचे हम सब वो जानते हैं, लेकिन उन्होंने इस पे बहुत तवज्जो दी कि कितनी इकानमी ब्लैक और कहाँ कहाँ गड़बड़ हो रही है। उनकी हैसियत तो इसमें, मामला तो मशवरे का ही, देंगे तो मशवरे ही, लेकिन उनके पीछे एक आदमी नहीं है, उस आदमी के पीछे बेशुमार अदारे हैं। देखिए 26 अदारे तो वो चला ही रहे हैं। बैंक है, फौजी फाउंडेशन है, फर्टिलाइज़र है, सीमेंट है, और वो ये कहते हैं कि हम सबसे बड़े टैक्स पेयर हैं इस मुल्क के, सबसे ज़्यादा टैक्स हम देते हैं, हमारे सब अदारे कामयाब हैं, चाहे वो सीरियल बेचते हैं या सीमेंट बेचते हैं या DHA है या कोई, और हम जॉब्स देते हैं। 77% सिविलियंस हैं इनमें, कुछ रिटायर्ड फौजी भी हैं, 23% होगा। और देखिए इसकी स्टडीज़ कैसे होती हैं, कितनी अरसे से फ़ौज इसको स्टडी कर रही थी, हमेशा ही फ़ौज ज़ाहिर है इन चीज़ों को देखती, उसकी बका का इन्हिसार इकानमी पे है। नेपोलियन ने कहा था फ़ौज पेट के बल रिंगती है, पैसे नहीं हैं, वसाइल नहीं देगा, बजट पे वो फ्रीज करना पड़ा है आपको।
اور تنخواہیں نہیں بڑھی ہیں. Marches on the stomach, correct. جی جی Marches آن دا اسٹمک, پیٹ کے بل چلتی ہے, رنگتی تو ظاہر ہے نہیں ہے, غلط ترجمہ میں نے کر دیا, ٹھیک ہے, مہربانی آپ نے کریکٹ کیا. اور فوج کے معاملے میں جب بات ہو تو نپولین کے اقوال کو نظر انداز کبھی نہ کریں. یہ ایک بائی دی وے ایک بات ہے, وہ اس سے پوچھا تھا جنرل مانٹگومری سے, who are the two greatest generals in the history, تو اس نے کہا تھا second one was Napoleon. دیکھیے یہ ایک صحیح مشورہ میسر آئے گا. مجھے پتا ہے اس میں بہت تنقید ہوگی کہ فوج اس معاملے میں بھی شریک ہو گئی. بھائی جب آپ نہیں سنبھال سکتے ہیں تو شریک تو ہوگی نا. آپ تو اکانومی کو سب لوگ مل جل کے تباہ کر رہے ہیں. مجھے ایک اپوزیشن لیڈر نے کہا, میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا, ہلالی صاحب نے ظاہر ہے اس پہ بات کرنی ہوگی, مجھے ایک ذمہ دار اپوزیشن لیڈر نے کہا ہمیں معلوم ہے ہماری اس تحریک کے نتیجے میں اکانومی تباہ ہو جائے گی, لیکن ہم نے عمران خان کو ہٹانا ہے. جب اسے پرواہ نہیں ہے تو ہمیں کیا پرواہ. اور جو سیاسی کشمکش ہے وہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں. یعنی عمران خان صاحب نے کہا ان کو تقریر نہیں کرنے دینی, جبکہ حکومت کی ذمہ داری ہے کیا اس چلا, اور وہ تو تہیہ کیے ہوئے ہیں کہ عمران خان کو اور اس کے ساتھیوں کو تقریر نہیں کرنے دیں گے. یہ صورتحال ہے. اکانومی کی ڈاکومنٹیشن کرنا ہوگی, اسے صحیح خطوط پہ چلانا ہوگا, ٹیکس اب سب کو ادا کرنا ہوگا, پورا ٹیکس, پورے سے زیادہ نہیں, کوئی جرم نہیں, جو جرمانہ نہیں, کوئی سزائیں نہیں, کوئی خوفناک صورتحال نہیں. لیکن ملک جس حال کو پہنچ چکا ہے اس میں اس کے سوا کوئی چارہ نہیں. ظفر الہی صاحب, ہارون رشید صاحب نے بھی جس طرح سے کہا کہ اب اس پہ ضرور باتیں ہوں گی اور تنقید بھی ہوگی دیگر سرکلز میں کہ شاید اس میں بھی اب آرمی کو آنا پڑا, تو سر کیا واقعی میں ہم ایک ریسٹوریشن کی طرف اپنی اکانومی کو, چونکہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہر چیز سے جڑا ہے اکانومی, آپ کی معیشت, اس کو بحال کر سکیں گے؟ دیکھیے میرے خیال میں کہ سب سے بڑی تبدیلی جو اس آنا تھا وہ میرے خیال میں اب آ گیا ہے. اب کوئی ایسی تبدیلی رہ نہیں گئی ہے. جیسے فوج اس وقت ڈیفنس تو کنٹرول کر رہی ہے اس حد تک کہ سیکرٹری ڈیفنس عموماً ایک جنرل ہوتا ہے, ریٹائرڈ جنرل, اور اچھی بات ہے, اس لیے کس کو بہتر پتا کہ ڈیفنس کیا ہونا چاہیے. ساتھ ساتھ ڈیفنس کے ساتھ فارن پالیسی, you can't have a defense policy or a foreign policy, اور اچھی بات ہے, you can't have a defense policy separate from. اس کے ساتھ ساتھ انٹرنل سیکیورٹی. انٹرنل سیکیورٹی کو آخر ہم کس کو دیکھتے ہیں؟ یہ سب جو کورٹس اور ملٹری کورٹس اور دہشت گردی کے خلاف فوج کر رہی ہے. مگر یہ ایک کمی جو رہ گئی تھی میرے خیال میں, اب وہ تھا اکنامک پالیسی, اور اب فوج کو اکنامک پالیسی میں بٹھا دیا ہے. فارملی ان کو they will have a say in economic policy. بس ہلالی صاحب, ایک سوال اس سے یہ بنتا ہے کہ کیا پھر اکنامک موجودہ ٹیم بھی ڈیلیور نہیں کر پا رہی؟ کہ نہیں, ایگزیکٹلی یہ فیل ہو گئے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں تبدیلی, میں کیوں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ تبدیلی آ گئی ہے. کیا تبدیلی آئی ہے کہ آنیسٹ گورنمنٹ, پریگمیٹک گورنمنٹ اور میریٹوکریسی, یہ تین چیزیں ہیں گورنمنٹ میں. عمران خان سمجھ گیا ہے. اگر عمران خان, جیسے وہ کہتا ہے ملیشیا کے بارے میں, اس کی عمران خان سمجھ گیا ہے کہ میریٹوکریسی, پریگمیٹزم اینڈ آنیسٹی, یہ تین چیزیں اگر ہیں. اب آپ دیکھیے فوج کو, یہ انہوں نے بڑی اچھی طریقے سے کہا کہ 26 آرگنائزیشنز ہیں, they are being run successfully, mostly successfully. اور یار خدا کے لیے, اگر آپ کے پاس ایک ادارہ ہے جس کے لوگ سکسیسفلی 26 آرگنائزیشنز رن کرتے ہیں ریلیٹیولی آنیسٹلی, لارجسٹ ٹیکس پیئر جیسے انہوں نے کہا, تو یہ کیوں اتنا دیر؟ بھائی لیٹ دیم ٹیک, وہ ذمہ داری لیں, اور اگر کرٹیسزم ہے وہ بھی لیں. یہ اس طریقے سے میرے خیال میں گورنمنٹ اس ملک میں تگڑی ہوگی. ناظرین, بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب, ایک طرف اپوزیشن کہتی ہے کہ, اور جو تحریک کی جو باتیں ہو رہی ہیں, اب اگلے ہفتے آل پارٹیز کانفرنس کی بات ہو رہی ہے, کہتے ہیں کہ ہمارا ایجنڈا ہوگا مہنگائی کے خلاف, یہ بجٹ عام دشمن جو بجٹ سمجھا جا رہا ہے ان کے مطابق, کہہ رہے ہیں اس کو منظور نہیں ہونے دیں گے. تو ایک طرف منظوری سے اس کو روکنے کی طرف جا رہے ہیں, اور اگر یہ
منظور نہ ہونے دیا گیا تو یہ تو اور بھی عوام کے خلاف نہیں سمجھتے آپ؟ یہ بہت تباہی ہوگی اس سے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ وہ تو مولانا فضل الرحمان تو کہتے ہیں حکومت فوراً جائے, وہ تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں, وہ تو کہہ رہے تھے اوت ہی نہ لے. گزارش یہ ہے کہ بہت عجیب و غریب پیچیدہ سچویشن ہے. ایک تھیوری یہ بھی ہے شاہ محمود کو وزیر اعظم بنا دیں یا کسی اور کو, عمران خان کو مطلب یہ میسج دیا جا رہا ہے. ایک طرف وہ یہ میسج دے رہے ہیں نو کانفلکٹ سے, کہہ رہے ہیں آپ لے لیں پرائم منسٹرشپ اور آپ لے لیں چیف منسٹرشپ, یعنی چھوڑ دیں. یہاں دیکھیے نا, اگر کانفلکٹ چھوڑ دیتی ہے اور ایم کیو ایم بھی چھوڑ دیتی ہے, ایم کیو ایم بھی اب سودہ بازی کرے گی, شور مچائے گی, کابینہ میں آج انہوں نے مچایا اور پیکیج مانگیں گے. اختر مینگل صاحب ایک سرکاری پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں شامل ہوئے, تصویر میرے پاس موجود ہے, میں نے آپ کو دی تھی, مگر کہتے اے پی سی میں بھی جاؤں گا. اپوزیشن کو کہہ رہے ہیں مجھے حکومت آفر دے رہی ہے 4-5 ارب روپے کی, وہ مانگ رہے ہیں, آفر نہیں دی ہے. 4-5 ارب روپے کے ترقیاتی منصوبے, اگر اس میں ٹھیکیدار اپنی مرضی کے لگ جائیں تو سبحان اللہ. اور اپوزیشن بھی انہیں کوئی آفر دے رہی ہے, وہ تفصیلات تو نہیں بتاتا کوئی, وہ بھی انہیں آفر دے رہی ہے. آخر بلوچستان میں پیسے کس نے بھیجے تھے؟ زرداری صاحب نہیں بھیجے تھے نا, انہوں نے کوئی کام کیا تھا نا اس وقت, وہ کسی اور کھیل میں تھے, اب ایک اور کھیل میں. ان کا خیال تھا کہ میں بچ جاؤں اور نواز شریف مارا جائے اور میں ہوں اور پھر عمران خان کا مقابلہ کروں, کل میرے بیٹے کی حکومت ہوگی. ہم تو اس لیے پیدا ہوئے نا 22 کروڑ آدمی کہ ہم پہ حکومت کریں, ہمارا تو کوئی کام نہیں ان کی رعایا بن کریں. اب ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ اس کو ہٹا دیا جائے کسی طرح, تحریک انصاف پی ٹی آئی کا کوئی آدمی آ جائے. میرا نہیں خیال شاہ محمود بچہ ہے جو وزیر اعظم بننے کی کوشش کرے گا, لیکن پاور کی ٹیمپٹیشن ہوتی بڑی ہولناک ہے. یہ بڑے بڑے لوگ اس میں تباہ ہوتے ہیں, مگر یہ چلنے میں اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر فرض کیجئے اس تھیوری کو مان لیا جائے, میری سمجھ سے باہر ہے ویسے, پی ٹی آئی کا ورکر تو نہیں مانے گا, اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور آج ہاں بالکل مائنس عمران خان, پہلے خود کیسے منوائیں گے آپ عمران خان سے؟ عمران خان کوئی نواز شریف ہے جو دستخط کر کے ملک سے باہر چلا جائے گا, اب 20 باورچی اور 50 اٹیچی کیس لے کے. دوسری بات یہ, وہ ورکر پی ٹی آئی کا تو عمران خان کی نہیں مانتا. اگر وہ کسی کو ایرے غیرے کو وزیر بننا چاہے, بعد اوقات وہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ نہیں مانتے اس بات. دیکھیے ان کی کیسے مانیں گا؟ سوری نہیں پلیز. اچھا اب جناب والا دوسری کانفلکٹ والی تھیوری ہے, مگر یہ سارے کیا لوگ خود کے چودھری بچے نہیں ہیں, چودھری بڑے سیانے ہیں, انہیں معلوم ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا. اس کا نتیجہ وہی ہوگا جو وہ بٹو کے ساتھ, منظور بٹو کے ساتھ ہوا تھا کہ بھائی آپ کی سپورٹ کرتے ہیں, اس کے بعد سپورٹ وِدڈرا کر لی اور وہ اپنے گھر چلے گئے. لہذا یہ بڑا دلچسپ کھیل ہے, سنسنی خیزہ, بڑی بے رحمی سے یہ کھیلا جائے گا, مگر مجھے نہیں لگتا کہ حکومت جو ہے وہ اس کو, یہ حکومت کو ٹاپل کرنے میں کامیاب ہو گئے. مولانا فضل الرحمان صاحب سر دھڑ کی بازی لگائیں گے, یہ لوگوں کو نہیں لا سکتے. وہ مدرسوں کے لڑکوں کو لے آئیں گے اور پھر مدرسوں کے خلاف بھی ظاہر ہے اس کے نتیجے میں ایک ریئیکشن ہوگا. کیا مدرسوں کے بچے قرآن مجید اور حدیث اور فقہ پڑھنے کی بجائے ان کا مصرف یہ ہے کہ ان کو لا کے اسلام آباد میں بٹھا دیا جائے اور حکومتیں ٹاپل کی جائیں؟ جماعت اسلامی نے اس کھیل کو سمجھ لیا, وہ اس سے الگ ہو گئی. اگر میں تھوڑا سا ان کو کہوں, اب آپ تھوڑا سا سوچئے, کوئی اگریمنٹ نہیں ہو رہا ہے, ٹریجری بینچز میں وہ بات نہیں کرنے دے رہے ہیں اپوزیشن کو. آپ نے خود دیکھا ہے آج. اچھا بجٹ نہیں ہوگا اگر ایسا چلا, اور اگر ان کا اتفاق ہو گیا, یہ جو چھوٹے پارٹیز ہیں, اور ہو سکتا ہے جیسے انہوں نے کہا مینگل کو شاید زیادہ پیسے مل جائیں, پتہ نہیں ایم کیو ایم تو کبھی نہیں جائے گی, مگر شاید یا وہ رد عمل کا شکار ہو کے چلا جائے. کاف کو کہیں کہ تم نون لیگ کی لیڈرشپ لے لو, وہ شاید جیسے انہوں نے کہا لیڈرشپ آف دا پارٹی کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. چلیے جو بھی آ گیا, میں تو نہیں سمجھتا, میرا خیال ہے انہیں شہباز شریف کو تقریر کرنے کا موقع دینا چاہیے, دوسروں کو بھی موقع دینا چاہیے. میں اس بارے میں کوئی رائے نہیں رکھتا جو انہیں پروڈکشن آرڈر جاری ہونی چاہیے, نہیں اس لیے کہ بے شک وہ 2 ملین لوگوں کی نمائندگی کرتے ہوں, مگر جب جرم کا ارتکاب ہوتا ہے تو وہ آدمی اس قابل نہیں رہتا کہ عوام کی نمائندگی. دیکھیں خبریں ہیں کافی ساری, میں آپ کو عنوان بتاتا ہوں. ابھی وہ سعد رفیق والے مسئلے پہ بات کر رہے ہیں اور وہ کمیشن پہ, تو پھر میں خبریں سنا دوں گا آپ کو. ایک تو یہ ہے جی, خصوصی کمرہ ڈیالہ جیل میں آصف علی زرداری صاحب کے لیے تیار کر لیا گیا, باقی تفصیل بعد میں بتاؤں گا. ایک واقعہ ہوا ہے
नेशनल गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल 96 में बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत एक अब्दुल अजीज़ मेमन एमएनए हुआ करते थे, उनकी साजबाज से अब ये सिंध एंटी करप्शन वाले उसे देख रहे हैं। वो स्कूल गिरा दिया गया जिसमें 800 बच्चे पढ़ते थे, वहाँ एक कमर्शियल इमारत खड़ी हुई है, उसकी तफसील बाद में बताता हूँ। 2500 लगभग 2500 भर्तियाँ, जाली भर्तियाँ हुई हैं सिंध पुलिस में, रिपोर्ट आ चुकी है मरकज़ में, अभी उस पर कार्रवाई नहीं हो रही। जाली के मतलब? जाली मतलब ये है कि कोई बाकायदा इम्तहान नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, पैसे देके। हाँ पैसे देके, लेकिन कोई प्रोसेस हुआ ही नहीं। उसमें 17 को 5 DIG और 17 SSP इन्वेस्टिगेट हुए, रिपोर्ट हुई, रेलवे के IG ने रिपोर्ट हुई। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन में एक वाक़या हुआ है, टेम्पर करके एक चीनी सिटीज़न के कागजात में तब्दीली करके उसके 22.5% शेयर थे किसी कंपनी में, उसके करोड़ों रुपए खा लिए गए हैं और सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के लोग उसमें मुलव्वस हैं। तफसील बाद में बताता हूँ, अभी आपने जो बात करनी है वो कर लें। सर वो एक जफर एजाजी साहब जब गए थे तो उसके बाद फिर उम्मीद ये की जा रही थी कि शायद बिल्कुल ठीक है, बट हम सर जहाँ पर बात कर रहे हैं सादिक संजरानी साहब जो चेयरमैन सेनेट हैं, उनको भी हटाने के हवाले से बड़ी बाज़गश्त हो रही है। बड़ी सिंपल बात है जी, 46 वोट हैं उनके पास और 40 कितने हैं जी, सॉरी 64 हैं शायद, और 40 इनके पास आउट, हाँ इनके पास हैं। तो इनसे किसने कहा था सादिक संजरानी को वोट दो? पीपल्स पार्टी वालों से किसने कहा था? इन्होंने खुद रज़ा रब्बानी की बजाय इनको बनाया था ना। अब ये चाहते तो असल में ये हैं कि ये खौफजदा करके और कोई बरात लें, सहूलतें लें। मेरा ख्याल है उसका वक्त गुजर चुका है, कोई रियायत किसी को अब नहीं मिल सकती। लेकिन सेनेट में अगर फ़र्ज की जो अपना चेयरमैन बना लें और वो सब मुश्किलात भी खड़ी करें जो हिलाली साहब कह रहे हैं, तो हुकूमत नहीं जाएगी। हुकूमत इससे नहीं जाती, अक्सरियत उनकी आज भी है, आज भी वो कानून की मंजूरी तो रोक सकते हैं, बजट पे भी वो कर सकते हैं, रेजोल्यूशन भी करना चाहिए कर सकते हैं। इतना दमखम मेरे ख्याल में किसी में नहीं है कि ऑलरेडी ये जो मुसीबत का हमारा मुल्क है, जहाँ इतना बड़ा क्राइसिस है, 3% पे आ गया अपना, तो तरक्की की शरह 3% पे आ गई ना, तो ये तो नहीं हो सकता कि अब ये न फौज इसकी मुतम्मल है, न इस मुल्क के अवाम इसके मुतम्मल है कि मजीद महंगाई बढ़ती है। कितनी बढ़ती जाए, इसको बेनज़बेला बनाना चाहते हैं आप? क्या करना चाहते हैं? सरहदों पे खतरात हैं, अंदर जो महंगाई की बढ़ती चली जाए। भाई इस महंगाई के खिलाफ ही तो निकलेंगे वो सड़कों पे। मैं लोगों को मालूम है कि अगर हुकूमत आज मौलाना फजलुर रहमान एंड जरदारी एंड नवाज शरीफ कंपनी को दे दीजिए, महंगाई और बढ़ेगी। पीपल्स पार्टी के दौर में इससे ज़्यादा बढ़ी थी। और ये जो होती है इस तरह की कशमकश और उथल पथल होती है, इससे महंगाई रुकती नहीं है, बढ़ती है। इमरान खान की पॉलिसियाँ गलत हैं, यकसुई नहीं है, वो चीज़ों को नहीं समझ सका, उसने तैयारी नहीं की थी, वो डिलीवर नहीं कर सका। लेकिन इस वक्त इमरान खान को उखाड़ फेंकने का मतलब माशी तबाही है। बट सर वो भी मुतमईन है इमरान खान साहब के, जिस तरह हारून साहब कह रहे हैं कि उनकी हुकूमत कहीं नहीं जाएगी, कुछ भी कर लेंगे। देखिए इमरान खान कैसे डिलीवर कर सकता है जब इस किस्म का अपोजिशन है? बिल्कुल ये सही कह रहे, शायद इमरान खान कुछ और रवैया उनके साथ इख्तियार करता और उनके वो जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं वो नहीं करता, और उनके साथ थोड़ा ही वो लिटिल स्वीटर। पर कहने की बात ये है, बड़ा मुश्किल है ऐसे आदमी को इनके साथ स्वीट होना। तो ये तो सब गैंग अप हो गए हैं, ये कहते हैं इसको ख़त्म करो, ये तो हमारा वे ऑफ लाइवलीहुड ख़त्म कर रहा है। एक ईमानदार आदमी जब पाकिस्तान में आ जाता है तो दूसरों की लाइवलीहुड थ्रेटन हो जाती हैं, जब तक उसको करप्ट मत करो। तो ये मेरे ख्याल में वो कह रहा है आने दो, फैसला हो। मैं चाहता हूं फैसला हो, मैं नहीं चाहता कि हर तीसरे रोज इस किस्म की गड़बड़ हो पार्लियामेंट में और कोई डिबेट भी नहीं हो, लेजिस्लेशन नहीं हो, अच्छे लॉज की तरफ ना देखें। लॉ रिफॉर्म आना है इस मुल्क में। खोसा साहब लॉ रिफॉर्म को करके बैठे हुए हैं, That has to be debated. इनकी क्या नहीं, इनके आने का तो कोई चांस ही नहीं है मेरा ख्याल है। तो हम की जन्नत में रह रहे हैं क्या? थोड़ा वो मदरसों के लड़के लेके आएगा, ये ज़्यादा लोगों को नहीं ला सकते। और वो इसको ताश की ज़ुबान में कहते हैं ब्लफ कॉल करना, हिलाली साहब। yes, very right. और पंजाबी में इसके लिए मुहावरा कट्टा कट्टी निकल आए, ये पता चले कट्टा है कि कट्टी है। जो कुछ होना है वो हो चुका है इन चंद हफ्तों में। मुस्तकिल तौर पे
وہ سعد رفیق والے مسئلے پہ بات کرنا چاہتی ہیں؟ ضرور آپ کے پاس سر چونکہ دیکھیں مجھے ایک نظر تو اس کو دیکھنا پڑے گا کیونکہ ڈیٹیلز بہت زیادہ ہیں، ساری میں زبانی یاد نہیں رکھ سکتا. دیکھیے یہ کوئی 35 سال پہلے قیصر امین بٹ صاحب یہ MP بھی رہے ہیں اور سعد رفیق صاحب کی ملاقات ہوئی. ہی واز اے ویری ینگ مین سعد رفیق، اور وہ کسی صاحب کو لے کے گیا ان کے پاس، اور ایک تو ان کی بیگم، ایک سلمان رفیق صاحب کی بیگم، ان کے پاس ایک ڈاکومنٹ موجود ہے جو انہوں نے نیب کو بتایا، اور وہ ایک کمپنی بنا لی. پھر وہ کچھ زمینیں خریدی گئیں مختلف جگہ، موضع سجپال اور جھگیاں ہیں میرے خیال میں. 200 کنال زمین خریدی اور وہ بیچ دی. پھر 800 کنال زمین کا بیانہ بھی دیا تھا، وہ بھی بیچ دی. ایئر ایونیو کے نام سے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کی منظوری لی. سعد رفیق صاحب، مجھے یاد ہے جنرل مشرف فون کیا کرتے تھے، یہ 2003 تھا، جنرل مشرف صاحب فون کیا کرتے تھے پرویز الہی کو، چیف منسٹر کو، کہ یہ بزنس کیسے کر رہا ہے، یہ کیا کرتا پھر رہا ہے. تو وہ کہتے تھے ہم اس کو روٹی کمانے سے تو نہیں روک سکتے، مگر وہ روٹی نہیں صرف کما رہا تھا، وہ بڑا لمبا ہاتھ مار رہا تھا. وہ اس میں 4 ارب روپے کے کمرشل پلاٹ بیچے گئے، 4 ارب روپے کے. ڈاکومنٹ میں تعریف کی گئی. قیصر امین بٹ کے سے انہوں نے دھوکے سے لکھوا لیا کہ اس کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. ایکسپینڈ کرنے میں انہوں نے اس کے شیئر ہی سارے اڑا دیے، جیسے یہ SSCP والا چینی شہری والا میں نے بتایا. اور وہ اس کے باوجود ان کے خلاف گواہی نہیں دینا چاہتا تھا. اور جو آدمی انہوں نے وہاں رکھوایا تھا اس کا نام نہیں مجھے یاد آ رہا، جو سعد رفیق صاحب کا آدمی تھا، کام وہ کرتا تھا، اس کو تو ملک سے فرار کرا دیا انہوں نے. ندیم ضیاء خواجہ برہم، وہ آج بھی لندن میں ہے. اور قیصر امین بٹ سے بھی کہا، میں ان سے ملا ہوں، انہوں نے کہا قیصر امین بٹ صاحب سے آپ بھی ملک سے فرار ہو جائیں، مگر ہی ریفیوزڈ. ایک تو میرا پیسہ کھا لیا، ایک میں ملک سے فرار ہو جاؤں. اور فائنلی وہ یہاں کہیں چھپا رہا. خیر اس کو پکڑ لیا، اسے کہا بالکل سچ بولو. میں ہسپتال میں بھی اسے دیکھنے کے لیے گیا، اور وہ ایک سادہ سا آدمی ہے. اس نے ان سے یہ کہا میں کسی ایسے معاملے میں شریک نہیں ہوں گا جس میں لوٹ مار ہو. ہاؤسنگ کا کام میں کروں گا اور پیسے میں بہت کمانا چاہتا ہوں. میرے باپ نے مجھے تاکید کی ہے کہ رزق حلال کھانا. وہ عجیب و غریب ایک پیچیدہ سا آدمی ہے، بعض لحاظ سے بڑا سا. رات کو 2:30 بجے ایک دن مجھے پکڑ کے لے گیا داتا دربار 3:30 بجے صبح، اور وہاں بیٹھا رہتا ہے. ہر مہینے عمرہ کرنے جاتا ہے، ہر مہینے کوئی وہاں اس نے سسٹم بنایا. انہوں نے جناب اتنا پیسہ کمایا اس میں. پھر وہ آشیانہ ہاؤسنگ، اس میں ایویڈنس مل گئی ہے، اور اس میں شہباز شریف بھی پکڑے جا سکتے ہیں. اچھا ان کی بیگم ندیم ضیاء کی بیگم، ان کے بھائی کی بیگم، وہ ڈاکومنٹ اس کے پاس موجود ہے. پھر انہوں نے کیا کیا جی، ایک کمپنی بنائی، اس کو چلانے کے لیے دوسری کمپنی بنائی، پھر تیسری کمپنی بنائی پیراگان. اس میں جناب والا وہ بھی آتے ہیں. ایک کہا جاتا ہے انہیں، مگر جو سرزا گیلانی صاحب اب بتائیں یہ سچ ہے یہ غلط ہے، سارا لاہور کہتا ہے ایک بڑے شاندار مکان انہوں نے بھی بنا کر دیا. انہوں نے ایک سڑک کا راستہ دے دی، بڑی ساری سڑک نکال دی. اور پھر یہ اپنا چودھری برادران کے بھی اس میں ایک بڑی غلطی ہے. انہوں نے سمجھا کہ ہم اس کو oblige کریں گے، بزنس کرنے کا مواقع دیں گے، پہلے بھی ہم اس کی سرپرستی کرتے رہے. ان کے والد صاحب بہت ہی نیک نام، خواجہ رفیق صاحب سے میں ملتا رہا ہوں، ایکسیلنٹ پرسن. 2.5 مرلے کے مکان میں وہ رہتے تھے، مگر آنریبلی شہر میں ان کی تحریک پاکستان کے ورکر تھے، بہت مخلص اور سادہ آدمی تھے. یہ اس کام پہ چل پڑے، 4 روپے تو اسی میں کمائے. پھر جی LDA سٹی کو انہوں نے زمینیں دیں. سعد رفیق صاحب کی کمپنی نے، کمپنیاں ساری جعلی ہیں مگر ڈاکومنٹ موجود ہیں. اور وہ قیصر بٹ تو موجود ہی ہیں کہ وعدہ معاوضہ بن گئے، بننا پڑا انہیں، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا. اور ایک عجیب الزام لگایا کہ قیصر بٹ کو نیب والے منشیات فراہم کرتے ہیں تاکہ وہ ان کے حق میں بیچ دے. اس کی جو بھی عادات و اطوار ہیں لوگوں کو بہتر پتہ ہوگا، مگر نیب کیوں اس کو منشیات فراہم کرے گی؟ اس نے جو ڈاکومنٹ تھے اسے دینے پڑے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں. وہ صبر کرنا چاہتا تھا، نہیں کر سکا. ایک بڑا ہی آرٹیکولیٹ اور بہت ذہین اور باہمت آدمی تھا خواجہ سعد رفیق. اس کا بھائی بھی بڑا اچھا آدمی تھا، مگر اور ماں باپ تو بہت ہی اچھے تھے. والد تو ان کے بڑے اچھے، مگر اس راستے پہ چل پڑے. اربوں روپے ہیں، یہ نہیں معلوم کہاں پہ ہیں، لیکن وہ چھپائے ہوئے مختلف جگہوں پہ. اب اس کا پولیٹیکل کیریئر خطرے میں. دیکھے اس نے ہمایوں اختر کو ہرایا، اس نے
2013 کے الیکشن میں پی ٹی آئی کو اس علاقے سے رہا جہاں وہ بڑی پاپولر تھی. بالکل سر. ہارون صاحب ایک مجھے بریک کا اشارہ بار بار دیا جا رہا ہے, ایک بریک شامل کرتے ہیں اور اس کے بعد یہیں سے اسی نقطے سے ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے ہمارے ساتھ. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک کے بعد ہم جس اہم نقطے پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے جو انکوائری کمیشن تشکیل دیا گیا ہے. وزیر اعظم نے جو کہا ہے کہ جس کی وہ سربراہی خود کریں گے, جس کو وہ خود اوور لک کریں گے, اس کے سربراہ آج اس کمیشن کے اس کا اعلان باقاعدہ طور پہ بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب کی جانب سے آج کیا گیا پریس کانفرنس میں, اور حسین اصغر صاحب کو اس اعلیٰ سطح کمیشن کا جو ہائی پاورڈ کمیشن ہے اس کا سربراہ ان کو بنایا گیا ہے. اور اس میں سینئر آفیشلز ہوں گے, ایس ای سی پی, ایف آئی اے, آئی ایس آئی, دیگر اداروں سے سینئر افسران جو ہے اس کمیشن کا حصہ ہوں گے. اور ساتھ ساتھ یہ کمیشن تحقیقات کرے گا جو گزشتہ 10 سالوں میں قرضے جو لیے. دیکھیے قرضوں میں ایک ہمیں جو معلوم ہونا چاہیے کہ اصغر حسین صاحب کون ہیں. یہ حج کمیشن کی انہوں نے حج کا اسکینڈل تھا نا جو افتخار چودھری, اس کی انہوں نے تحقیقات کی تھی, اور ایسی تحقیقات کی تھی جس میں سب لوگ مطمئن تھے. بھئی آئی جی رہے گلگت بلتستان کے, بہت غیر معمولی طور پہ اچھی ریپوٹیشن انجوائے کرتے ہیں, غیر شادی شدہ ہیں. حال ان کا یہ ہے کہ فاروق آباد لاہور سے کوئی 30-40 کلومیٹر دور پولیس لائنز کے ایک کمرے میں رہتے تھے اور اپنی گاڑی میں دفتر آتے تھے اور وہیں سے چلے جاتے تھے. خاموش طبع آدمی ہیں. اور اینٹی کرپشن پنجاب کے سربراہ ہے, اس وقت بھی ان کی ریپوٹیشن یہ تھی کہ یہ کوئی روح رعایت نہیں کرتے, کسی کے ساتھ زیادتی بھی نہیں کرتے. اور ہمارے شمالی علاقوں کے لوگ اوورآل بہت اچھے ہیں. بہرحال سب لوگ تو کہیں بھی اچھے نہیں ہوتے, مگر ان کی ریپوٹیشن اچھی. اب یہ جو کمیشن ہے کہ ڈاکٹر سیٹل نے انکار کر دیا جس وجہ سے بھی کیا, اور ان کا جو اس کو آفر ہوا تھا, جی وہ اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ اس کو آفر ہوا. اور عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ اس کا پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں یہ بیٹھے, یہ جو کمیشن کا سربراہ, اس میں بڑی تیزی سے وہ چاہتے ہیں کام, ان کو پورا عملہ دیا جائے جتنا بھی چاہیے. اس کو ٹی آر مجھے نہیں پتا ابھی بنی ہے یا نہیں بنی ہے. مگر دیکھیے 2-3 باتیں ہیں اس میں, ہلالی صاحب بہتر اس میں گفتگو کر سکتے ہیں. قرضے یہ لینے چاہیے تھے کہ نہیں لینے چاہیے تھے, یہ جو مصنوعی خوشحالی تھی جس کی آج ہم قیمت چکا رہے ہیں, لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ ان کی ترجیحات ٹھیک تھیں کہ اورنج لائن پہ, اورنج ٹرین پہ خرچ ہونا چاہیے تھا, بڑے بڑے پل اور بڑی بڑی موٹر ویز اور نمائشی منصوبے بنے میٹرو پہ جس پہ ہم سبسڈی دے رہے ہیں ہر سال. صرف لاہور میں میرا خیال 12,000 روپے اور ملا جلا کر 200,000 روپے اس پہ خرچ کیے. اور تیسرا یہ کہ کیا اس میں بڑے پیمانے کے کوئی گھپلے ہوئے. کہا یہ جاتا ہے کہ یہ کوئی افسر تو بہت اچھے ہیں مگر یہ کوئی اکانومسٹ تو نہیں ہے. میرا خیال ہے انہیں مدد کی ضرورت ہوگی. اصل میں 2-3 چیزیں طے کرنی ہیں. فرسٹ کویسچن جو انہوں نے پوچھا, یہ قرض لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے. اتنا قرض $2 بلین ہم نے لیا تھا قرض. کس کے لیے؟ لاہور اسلام آباد پشاور ہائی وے. کس سے؟ اور پروجیکٹ کس کو گیا تھا؟ بائندر. کیا تھا وہ؟ ٹرکش کمپنی. ورلڈ بینک نے کیا کہا ہمیں, حالانکہ ورلڈ بینک کا قرض تھا, ورلڈ بینک نے کہا یس ہم قرض آپ کو دیتے ہیں مگر یہ قرض تو آپ نے لیا ہے, یہ اس کی انکوائری بتائے گی, یہ قرض جو آپ نے لیا ہے اسلام آباد لاہور کے پشاور کے لیے, یہ روڈ کی ضرورت نہیں ہے 1996 میں 5 اور 6 میں. اس روڈ کی ضرورت اس وقت ہو 8% ہمارا ٹریفک بڑھتے جاتا ہے, اس کی ضرورت ہوگی 2013 میں. تو بے نظیر 17 سال پہلے کیوں بنا رہے؟ کیوں؟ تو بے نظیر نے پھر مجھے کہا اور شاہد حسن خان کو کہا کہ آپ جائیں اور ٹرکش پریزیڈنٹ کو جا کے کہیں کہ یہ قرض جو ہے ہمارا ہم یہی کمپنی کو دیں گے مگر مہربانی سے اس وقت نہیں, یہ ورلڈ بینک کا رپورٹ ہے اور ہمیں ہسپتال چاہیے, اسکول چاہیے. عوام کے تو ہم دونوں گئے. ہمارا جو بعد میں جو فارن منسٹر بنا انعام الحق وہ ایمبیسڈر تھا ادھر. جاتے جیسے ہم داخل ہوئے ہارون صاحب پریزیڈنسی میں, انعام الحق نے مجھے کہا دیکھو دیکھو وہ چھپ رہا ہے. میں نے کہا کون چھپ رہا ہے؟ تو کہنے لگا بائندر کا ہیڈ جس کی کمپنی ہے. میں نے کہا کہ اس کے معنی وہ صدر سے ان کا مل چکا تھا نوئنگ کہ ہم کیوں آ رہے تھے.
تو اس نے پھر اور بھی کچھ باتیں کی صدر صاحب کے، ان کے صدر صاحب کے بارے میں جو میرے خیال میں مناسب نہیں ہے کہنے. تو جب میں اور شاہد حسن خان ہم اندر گئے تو وہ ٹھہرا ہوا تھا، بیٹھا تھا. تو میں نے کہا صدر صاحب کو، میں نے کہا کہ بے نظیر بھٹو نے مجھے بھیجا ہے صدر صاحب ہمیں یہ کہنے کے لیے کہ اس کا جو پینلٹی کلوز ہے، اگر ہم یہ اگریمنٹ $18 ملین ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ یہ $18 ملین ہمارا ایسا نقصان ہو غریب ملک، اور اس سے بھی بڑی بات جو ہے یہ قرض ضرورت نہیں تھی اس وقت. تو اس نے مجھے دیکھ کے کہا، اس کے الفاظ تھے، ویل مسٹر ایمبیسڈر، بزنس از بزنس. تم نے سائن کیا، پینلٹی کلوز دے دو اور چلے جاؤ. بڑا اس کا بڑا کولڈ ریاکشن تھا. مگر اس کانٹریکٹ میں کیوں لیا، اتنا جلدی کیوں لیا؟ تو اگر حسنین اصغر صاحب ہمیں بتا سکیں کہ بائندر کا کانٹریکٹ اسلام آباد پشاور کا اتنا جلدی کیوں لیا؟ بہت سارے اور ہیں، اورنج لائن کا کیا ہے؟ مگر کیسے بتائے گا خفیہ رکھا، انہیں کیسے بتائے گا؟ کیا نہیں، وہ ایک پوری ٹیم ہوگی، 40-50 آدمیوں کا سٹاف ہوگا، اس میں اکانومسٹ ہوں گے، اس کی ایویلویشن ہوگی، اور وہ کوشش کریں گے تیزی کے ساتھ کام ہو. یہ قوم کو معلوم ہونا چاہیے نا جی، پیسے کس نے دینے ہیں؟ پیسے تو میں دے رہا ہوں، یہ دے رہی ہیں، آپ دے رہے ہیں، پیسے کون دے رہا ہے؟ نہیں، ہم ٹیکس دے رہے ہیں نا. وہ یہ نکالے گا کہ کک بیک ملا ہے، وہ تو بڑی اچھی بات ہے، دیٹ اسٹریٹ فارورڈ چوری، وہ تو الگ. مگر یہ کہنا کہ تم لوگوں نے اس وقت کیوں بنایا جب یہ رپورٹ تھا، وہ کہیں گے ہم نے بنایا، ہمارا یہ تھا. اب ہم سمجھتے تھے کہ دیکھیے نا جی، اگر ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ نہیں بٹ یہ پرائرٹیز اورنج ٹرین نہیں ہونی چاہیے تھی، اس کی بجائے پورے پاکستان کو صاف پانی دیتے، 80% امراض اس سے کم ہوتے ہیں، ہسپتالوں پہ دباؤ کم ہوتا ہے. آپ پٹوار کو بہتر بناتے، اس کو کرتے کمپیوٹرائز کرتے ریکارڈ کو، تو آدھے مقدمے ختم ہو جاتے. آپ پٹوار کو بہتر کرتے، آپ پولیس کو بہتر کرتے، جو کرنے کی چیزیں تھیں، آپ جابز پیدا کرتے. اورنج ٹرین سے جابز پیدا نہیں ہوتی، چھوٹے کاروبار سے پیدا ہوتی ہیں. انفراسٹرکچر پروجیکٹ سے جابز پیدا ہوتے ہیں، کنسٹرکشن کام ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہیں، وہ بات نہیں ہے. کنسٹرکشن سے پیدا ہوتی ہیں زیادہ، تو اورنج ٹرین سے کتنی جابز پیدا ہوتی ہیں؟ بہت تھوڑی. ٹرین کنسٹرکٹ کیسے کس پہ چلتے ہیں؟ ہوا پہ تو نہیں چلتا ہے نا. یو ہیو ٹو رول دی ریل. لیکن آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے نا کہ آپ کو یہ ری پے بھی کرنا ہے، اور کتنی جابز پیدا ہوتی ہیں، اتنی نہیں پیدا ہوتی. میرا مقصد کہنے کا صرف یہ ہے کہ ایک گورنمنٹ کہہ سکتا ہے، ہمیں الیکٹ کیا گیا ہے، ہمارے پروفیشنلز اور ہمارے ایڈوائزرز نے ہمیں کہا ہے کہ یہ روڈ ہونا چاہیے. آپ اور میں جانتے ہیں لاہور اسلام آباد میں الو بولتے تھے. اچھا، میں آج جاتا ہوں ہمیشہ موٹر وے سے، آپ بھی جاتے ہوں گے کبھی لاہور. سر یہ 87 کلومیٹر زیادہ لمبی ہے ایک سال میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ 500 ملین یا 700 ملین یا $1 بلین کا فالتو پٹرول جلتا ہے. یہ جو 10-15 بلین زائد پٹرول پہ خرچ ہوئے، انسانوں کا وقت برباد ہوا ہے، گاڑیاں تباہ ہوئی ہیں. کیا نواز شریف اس کا ذمہ دار ہے یا نہیں؟ اس کا کسی کو تعین کرنا چاہیے. میرا کیوں جی 1.5 گھنٹہ فالتو لگتا ہے اس موٹر وے پہ؟ یہ 280 کلومیٹر کا فاصلہ ہے پنڈی اور لاہور کا. اس کو جناب 300. تو وہ موٹر وے کا جو رخ ہے وہ ایسے جگہ جاتا ہے جدھر پاورفل لوگوں کی کنسٹیچوئنسی تھی، لہراتی ہوئی جاتی ہے. یہ دنیا میں موٹر وے اس طرح نہیں ہوتی. صاحب کی حکومت پر تو خود بھی سوال اٹھ رہے ہیں کہ پچھلے 10 ماہ میں انہوں نے بھی کتنے قرضے لے لیے، تو وہ بھی اس کے بھی حوالے سے بات، اس پہ بھی بات ہونی چاہیے. عمران خان صاحب کی غلطیوں کو قابل معافی تو نہیں ہے. سندھ پولیس آپ جو خبروں کے حوالے سے بات کر رہے تھے، 2500 آدمی بھرتی ہوئے، اس کا کوئی جواز نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے پاس رپورٹ پڑی ہوئی ہے. ریلوے کے آئی جی تھے، انہوں نے وہ مرتب کی، منیر شیخ صاحب نے، اور 17 ایس ایس پی سے اور 5 ڈی آئی جی سے انکوائری کی گئی. وہ یہ وفاقی حکومت نے انکوائری کرائی ہے، اس پہ کوئی کارروائی نہیں کر رہی. حکومت کو اس پہ کارروائی کرنی چاہیے. اسکول کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ بہت پرانا اسکول تھا اور 96 میں اسے گرا دیا گیا. کیسے گرا دیا ایک آدمی نے؟ اور اس پہ جناب کئی منزلہ عمارت بنا، اس کو گرا دیا گیا عمارت کو. اسکول کو گرا کے کمرشل بلڈنگ کیسے بن گئی؟ انہوں نے کے ڈی اے سے پوچھا ہے، بلدیہ سے پوچھا ہے، اور متروکہ وقف املاک کے امراضی سی ان سے پوچھا ہے. ان سب کو طلب کر لیا گیا ہے اور اب اس کا فیصلہ ہوگا. آپ زرداری صاحب کے معاملے میں اگر آپ تفصیل جاننا چاہیں
इसी कमरे में वो रहे थे, अब उसको बड़ा डेकोरेट किया। इसी में नवाज शरीफ साहब भी रहे थे, परवेज मुशर्रफ के ज़माने में नवाज रहे। इसमें एयर कंडीशन है, इसमें रेफ्रिजरेटर है, इसमें जनाब 2 खुसूसी खिदमतगार मुहैया किए जाएंगे, एक दिन के लिए एक रात के लिए। इसकी राहदारी में क्लोज सर्किट कैमरे भी लगा दिए गए हैं, जनरेटर भी है अगर बिजली चली जाए। और बाकी खबरों की अगर वक्त है तो मैं तफसील बताता हूँ, वरना खबरें तो मैंने आपको बताई थी। सर इतनी फैसिलिटीज के साथ एक SCCP की भी एक रह गई है, वो जो मुबैना रिकॉर्ड टेम्परिंग। ये वो मुबैन नहीं है, रिकॉर्ड टेम्परिंग है वो। ये 22 मई 2014 को ये कंपनी बनी, एनर्जी ऑयल और गैस। इस पे इन्वेस्टमेंट के लिए 193 लगभग उसका $179 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिला, जिसमें 11 मिलियन की पेमेंट भी हुई। डोनाल्ड था और पाकिस्तानी 2 थे, मलक नवीद, असगर अमान और रेहान मलक आजम। 45% शेयर थे डोनाल्ड के और मलक नवीद असगर अमान के। वो बाद में उसका बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। उसमें लिखा गया है टेम्परिंग करके, इसका ₹1 का इन्वेस्टमेंट है, 1 पाकिस्तानी रुपी। बेचारा जी, ये जो अदारा है, अब जब ये तब्दीली होती है, जैसे मैं जायदाद खरीदता हूँ, फर्ज कीजिए हिलाली साहब से 1 मरला ज़मीन भी मैं ख़रीदता हूँ, ये वहाँ पेश होंगे, ये कहेंगे हाँ मैंने बेची है, एक कम से कम एक गवाह इनका होगा, एक गवाह मेरा होगा, दफ्तर में जाएंगे तब रजिस्ट्री होगी। अच्छा, ये SCCP इसी तरह काम करती है। भाई शेयर जो तब्दील हो रहे हैं, जाली दस्तखत कर लिए गए और करोड़ों रुपए उस गरीब के खा लिए गए, और फिर नैब ने कहा हमारा तो दायरा कार ही नहीं है, तो SCCP ने कहा अदालत में चले जाए, अदालत में भेज दिया। अब भाई ये कोई अफसर इसका जिम्मेदार है, जाली डॉक्यूमेंट्स बने हैं, उसको पकड़े और पकड़े सजा दे। जो निगरान अदारा है, अगर वही जाली कागजात बनाने लगे तो वो तो पटवारी बन गए ना। फिर ये पटवारियों से भी बदतर हो गया। पटवारी भी इस हद तक नहीं जाते कि ज़मीन जाली, मेरी ज़मीन के जाली कागजात बना के किसी और को देते। राइट, हिलाली साहब, वुड यू वांट टू ऐड समथिंग टू अडियाला जेल में जो जरदारी साहब को स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है, और फिर हमारे मुल्क में जितने जो कैदी हैं उनके साथ जो महबूब लीडर है, बात क्यों नहीं करते? मैं तो समझता हूँ कि ये प्रिजन मैनुअल के ख़िलाफ़ है। उनको एक अच्छी सी हथौड़ी मिलनी चाहिए और बहुत सारे पत्थर। अगर उनको हार्ड लेबर का सेंटेंस हो, उनके पास पंखा पता नहीं जायज़ है कि नहीं, जेल में चलिए दे देते हैं पंखा। ही शुड बी लाइक एनीबॉडी एल्स। देखिए, अगर मैं जेल गया तो यही होगा मेरे साथ। नहीं, आपके जाने का कोई चांस नहीं है। नहीं, मगर ये किसी के साथ भी होगा, जो भी बेचारा छोरा छोरी कर, इसको ये किस्म के इट्स ऑल रॉन्ग, टेरिबल। सर फॉर्मर प्रेसिडेंट नहीं मिलनी चाहिए। आई थिंक फॉर्मर प्रेसिडेंट को और भी सजा मिलना चाहिए कि तुम सदर थे, तुम्हें इतनी बेशर्मी हुई कि तुम सदर हो के तुमने चोरी की है। सर इजिप्ट के फॉर्मर प्रेसिडेंट पे मैं चाहूंगी कि अगर ब्रीफली। बहुत अलमनाक वाक़या है। देखिए, टेरिबल। 2 इनसे पहले इनके जो पेशवा थे, हसनुल बन्ना को बुलाया गया मुलाकात के लिए और गोली मार दी गई। और उनके जो जानशीन थे, अब नाम भी जहन में नहीं आ रहा, उन्होंने अदालत में खड़े होकर कहा था, देखिए उनकी सियासत से इख्तलाफ हो सकता है, उनके नज़रियात से इख्तलाफ है, दिस इज़ नॉट द वे। वो लोगों के लीडर थे, उन्होंने उम्रें खपाई थी, इसमें साफ सुथरे लोग थे। अहमद अदीम कासमी ने कहा था कि इस ज़माने में अख़वानुल मुस्लिमीन ने उसकी हुसैन बिन मंसूर हल्लाज की याद था, हालांकि वो प्रोग्रेसिव थे और मजहबी सियासत के हामी नहीं थे। अब इस आदमी को देखिए, उसने कहा था कि मैं जानता हूँ, अदालत में खड़े होकर इनसे जो पहले जो सैयद कुतुब ने कहा था, मैं जानता हूँ तुम्हें मेरा सर चाहिए। और इस आदमी को पिंजरे में रखा गया और 5 मिनट बोलने की इजाज़त दी गई। ये इंसानी माशरा तो नहीं है। दुनिया भर में लोग इस पर रोए हैं, उन्हें इस पर सदमा हुआ है। सियासत अपनी जगह, मगर इंसानियत भी कोई चीज़ है या नहीं है। राइट, आई एम इंस्ट्रक्टेड टू रैप अप। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।